السلام علیکم۔ آج 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے عمران خان اور ترکی کے صدر اردگان۔ اس نے جو کردار ادا کیا ہمارے پاک نبی کے مسئلے پر، توہین کے مسئلے پر، 57 ممالک اسلامی، ان میں سے صرف ان 2 کو جو قدر عزت و قدر سے دیکھا جاتا ہے آج مسلمانوں میں، وہ کسی اور کی قسمت میں نہیں تھا۔ خواہ وہ سعودیہ ہے، جتنی بھی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ دوسری طرف ہمارا جو میڈیا ہے اس کے چند افراد جیسے نصرت جاوید اور حامد میر، اس کے جو نصرت جاوید اور ان کے جو کالمز آئے ہیں اخبارات میں، اور اس میں جو کچھ بکواس ان 2 اشخاص نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ تیسری طرف ہمارا اپوزیشن جو کردار ادا کر رہا ہے اس وقت، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ملک کے لیے کیا خطرات ہیں اور یہ کن کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلی موضوع کی طرف۔ آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر اردگان نے جو کردار ادا کیا فرانس کے مسئلے پر، پورے امت کے سر فخر سے بلند ہو چکے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا کمال، لیکن یہ ہر آدمی کے قسمت میں یہ نہیں ہوتا۔ جو ہماری اپوزیشن وہ آپ دیکھ لیں، ان کا کردار دیکھ لیں، دوسرے اسلامی ممالک کا کردار دیکھ لیں، سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس پر بھی سودا بازی کر رہے ہیں کہ جب اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہونا تھا، وہ تو منظور ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا، ان لوگوں نے اپنا کردار آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ بلیک میلنگ پر آتے ہیں، ہر جگہ یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، صرف ان کی چوریاں چھپ جائے، ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے آئندہ دنوں میں اس سے یہ بچ جائیں، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، عوام کو لوٹا ہے۔ ان کے ساتھ یہ احتساب ہوگا، اگر موجودہ حالت میں صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں یقین اور امید ہے کہ یہ ضرور ہوگا۔ یہ لوگ بچیں گے نہیں اور یہ ملک آگے جائے گا، یہ وزیر اعظم بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ مدد حاصل ہیں۔ یعنی ہے یہ ابھی حقیقت ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع اللہ تعالیٰ خود اس کو فراہم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے حالات دن بدن اچھے ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ اس کا خیالات ہے، جو اس کے جو وعدے اس نے قوم کے ساتھ کیے انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے۔ تو یہ تو ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے اپوزیشن کا کردار آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور ان کے ساتھ میڈیا ملا، یہ بکاؤ میڈیا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کی طرف آپ ذرا دیکھیں کہ اب جب سب کچھ انہوں نے جتنے جلسے کرنے تھے وہ بھی کر لیے، جو انہوں نے اپنا زور دکھانا تھا کروڑوں روپے کے جلسے پر لگا کر، عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا، تو ان کو اب وہ چیز یاد آ گئی کہ ابھی منت اور ترلے شروع کر دو۔ تو اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ جو اسمبلی میں آج بیان دیا ہے، وہ شاہد حقان عباسی نے اور دوسرے نے، کہ ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے کیا کرتے تھے، ہمارے فوج کو بدنام کرنے کے لیے دنیا میں انہوں نے کیا کیا، اور اب یہ کیا کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا ان لوگوں کا چہرہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ اور امت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے اس ملک کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں اور اس ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں، اور ان کے پے رول پر ہماری میڈیا کے کچھ صحافی اور اینکر ان کے پے رول پر ہے، بلکہ زیادہ تر ان کے پے رول پر ہے اکثریت۔ یہ ایک کالم چھپا ہے نصرت جاوید کا، تو اس نے مثال دی ہے کہ ضیاء الحق کو تو کوئی جلوس اور جلسوں سے چلتا نہیں کیا گیا، لیکن اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ کتنے جنرل مارے گئے۔ یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ اب ایسا کچھ ہو جائے کہ ہمارا وزیر اعظم بھی چلا جائے خدا نخواستہ، اور اس کے ساتھ جو جتنے جنرل ہے یہ بھی ختم ہو جائے، یعنی دنیا سے کوچ کر جائے۔ یہ اس ذلیل شخص کا، اور اس کا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے، کتنے دفعہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا ہے، اس کی عمر کو دیکھو، اس کی کردار کے دیکھو، یعنی یہ اپنے ایک گوشت کے لیے اپنی یعنی پوری اونٹ کو ذبح کرنے والے اشخاص ہیں یہ، اور حامد میر، اور حامد میر نے جو پھر اس کے ساتھ وہ دوسرا بیان دیا ہے ٹی وی کو کہ میری نانی بھی اغوا ہو گئی تھی 1947 میں، یعنی جب وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو اس وقت بھی یہ
گمشدہ افراد کا مسئلہ تھا، یعنی کہ آج بھی ہو رہا ہے، ہمارا فوج جو کر رہا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ہی ہوا تھا، یعنی اس کو یعنی سن 47 کو آج یہ 2020 کے ساتھ ملا رہا ہے، اور وہ کیا اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ افواج سے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کا نفرت ہو، لیکن انشاءاللہ ایسے ہونے کا نہیں ہے۔ پاکستانی عوام میں اتنا شعور ہے کہ ان اشاروں کو، ان ذلیل لوگوں کے خیالات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک سے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے افواج پر فخر ہے، اور یہ آگے بڑھ کر اور بھی انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گے، پاکستان کے دفاع مضبوط ہوگا، پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ اب آخری دن ہے ان لوگوں کے، چند دنوں کی بات ہے، سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کہاں بھاگتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ان کا مقام کدھر ہے، ان کو کہاں ہونا چاہیے۔ یہ جو میڈیا اس کا احتساب ہوگا، یہ اگر نہیں ہوا تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ یہاں میں وہ جس کو مقتدر حلقے کہتے ہیں یا جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو ہم ذرا ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی قربانیوں پر کوئی شک نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے جتنے شہادتیں، جتنی زندگی آپ لوگوں نے اپنے خرچ کر دی ہے اس مرحلے پر، تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے آپ کے حب الوطنی پر، آپ کی بہادری پر۔ لیکن دوسری طرف یہ جو اپوزیشن کے چند لوگ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں، ملک کو چیلنج کرتے ہیں، تو اور یہ چند صحافی، چند اینکر، ان کا علاج، ان کا مداوع آپ کب کریں گے؟ ہمارا یہ سوال رہے گا آپ سے، ہر وقت رہے گا، کیونکہ اس ملک کو یہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کے دشمن، میں بار بار کہتا ہوں کہ پوری بیرونی دنیا ہماری دشمن ہے، ایک دو ممالک کو چھوڑ کر، تو اس کے علاوہ اندرونی جو ان کے ایجنٹ ہے، وہ ان کا کیا کردار ہے، یہ ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم کو ناکام کرنے کے لیے یہ لوگ اس ملک کو داؤ پر لگا چکے ہیں، اور ان کی جو بیانات ہے، اگر آپ لوگ ان کا نوٹس نہیں لیں گے تو عوام کا اعتماد ٹوٹے گا، اور جب عوام کا اعتماد ٹوٹتا ہے، یہ سب سے بڑی شکست ہوتی ہے ایک ملک اور قوم کے لیے۔ تو اس کی طرف آپ لوگوں کو دھیان دینا ہوگا، ورنہ وقت گزرتا جائے گا، یہ لوگ اور بھی ان کے دل مضبوط ہوتے جائیں گے۔ یہ بزدل لوگ ہیں، ان کو دل نہ دے، ان کی وہ صلح شکنی کرنی ہوگی، خواہ اس کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنا پڑے، ان کو کہاں بھیجنا پڑے، ان کے ساتھ کیا کچھ۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، ان چند لوگوں کی وجہ سے یہ یرغمال ہو، اور آپ لوگ یہ سوچتے رہے کہ اس سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، آپ یقین کریں۔ یہ عام آدمی کی میں بات کرتا ہوں کہ 1000 میں 2 لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے جو ملک دشمن ہے۔ جیسے یہ پی ڈی ایم بنا ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا مقاصد ہے، اس دن آپ لوگوں نے دیکھ لیا، محمود اچکزئی نے جو بیان دیا تھا کہ اس باڑ کو ہم اٹھا کر ادھر کے اور ادھر کے پشتون مل کر اس کو ہم توڑ دیں گے، اور ہم نہیں مانتے اس چیزوں کو۔ کیا یہ ملک کے قوت کو چیلنج کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح اس کے جلسے میں جو کچھ ہوا اور جو الفاظ استعمال کیے گئے، عوام میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمارا نقصان ہے، یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر۔ اب اس کے علاوہ جو میڈیا ہمارے ساتھ جو کچھ گیم کھیل رہا ہے، یہ بیکاؤ میڈیا، اس کا آپ تدارک کب کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، عوام کرتے ہیں یہ سوال، اور جب یہ آپ کریں گے، ان کے ساتھ آپ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، تو انشاءاللہ یہ وزیر اعظم بھی کامیاب ہوگا، یہ ملک بھی کامیاب ہوگا، اور اس کا نام دنیا کے چند بلند ترین ناموں میں سے ایک نام یہ ہوگا۔ ورنہ ہمارے دشمن آپ تو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اندرونی دشمن ان کے ساتھ ملی ہوئے ہیں۔ اس وقت سعودیہ کا کردار، دوسرے خلیجی ممالک کا کردار ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں بلیک میل بھی کر رہے ہیں اور ہمارے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس ملک کو ان سے بہت آگے ہونا چاہیے تھا معیشت کے لحاظ سے، لیکن ہمارے ان چور حکمرانوں نے جو سابقہ ہے، انہوں نے اس ملک کو کس جگہ پہنچایا، کس نہج پر پہنچایا ہے۔ یہ اگر ابھی نہیں ہوا، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوا، یہ لوگ اندر نہ ہوئے، ان لوگوں کو نیست و نابود نہیں کیا گیا، تو بہت بڑا نقصان ہوگا اس ملک کا۔ تو بہت عرصے بعد، یعنی کہ
40 سال بعد کوئی لیڈر ہمیں ملا ہے، بلکہ 70 سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70 کو چھوڑ دیں، 40 سال بعد ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کے اپنے ذاتی کوئی مفادات نہیں ہے عمران خان کی شکل میں. اس کو آپ ناکام کریں گے اور آپ کے ہوتی ہوئی شخص صرف اس اپوزیشن اور اس میڈیا کی وجہ سے ناکام ہو، تو پھر آگے جو لوگوں کے حوصلے ہیں اس کا کیا بنے گا اور پھر اس ملک کا کیا بنے گا. تو میرا درخواست ہے مقتدر حلقوں سے کہ جتنا زیادہ آپ اس حکومت کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو کریں، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. اگر اس وقت آپ لوگ ان لوگوں کے یہ دو ٹکے کے لوگوں کے دباؤ میں آئیں گے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. امید ہے میرا یہ پیغام عام لوگ آپ تک پہنچائیں گے، مجھے امید ہے. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ عام آدمی تک اگر میرے ساتھ آپ کا اتفاق ہے میری آواز پہنچے. والسلام.